بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے مسجدوں میں محرابیں تو بڑی دیکھی ہوں گی، لیکن آج ذکر ہے ایک ایسی عجیب و غریب محراب کا جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو اسی قرآن کی بات لے کر آج حاضر ہوئے ہیں، وہی قرآن جو میرے پیارے آقا حضرت احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر ظاہر ہوا۔ ویسے تو بہت سارے معجزات ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، لیکن سب سے بڑا معجزہ جس کو کہا گیا یعنی اعظم المعجزہ وہ قرآن پاک ہے، اور یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ آج جب ہم اس کو سنیں گے تو کچھ باتیں تو ہمیں اپنی اصلاح کے لیے ملیں گی اور عقیدے کی اصلاح بھی ہوگی، اور کچھ کنفیوژن بھی دور ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے اس ماں کا جس ماں کے ہاں ایسا بیٹا پیدا ہوا کہ جس نے دنیا میں بہت بڑے بڑے کام کیے، جو روح اللہ کہلائے اور نبوت کے درجے پر فائز ہوئے۔ حضرت عیسیٰ کی ماں بی بی مریم کا واقعہ ہے۔ بی بی مریم وہ ماں ہیں جن کا کوئی شوہر نہ تھا۔ حضرت عیسیٰ بن والد کے پیدا ہوئے۔ بی بی مریم کی پیدائش سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنا تھا۔ جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھی، اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ چنانچہ لڑکے کی جگہ پہ لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام حضرت مریم رکھا گیا۔ تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس میں لے کر گئیں۔ اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو حضرت مریم کے خالو بھی تھے، اور آپ نبوت کے درجے پر بھی فائز تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیا، اور بیت المقدس کی بالائی منزل میں تمام مردوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم کو اس محراب میں ٹھہرایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام صبح و شام محراب میں حضرت مریم کی خبر گیری اور کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے آتے۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم کی محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہوئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں تشریف لاتے تو کیا دیکھتے کہ وہاں سردیوں کے موسم میں گرمیوں کے پھل اور گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے پھل موجود ہوتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت حیران ہو کر پوچھتے کہ اے مریم، یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں اولاد کی تمنا موجزن تھی، اور بار بار انہوں نے گڑ گڑا کر خدا سے فرزند کے ملنے کی دعا بھی مانگی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما دے، مگر اللہ کی شان بے نیازی کہ اتنی دعا مانگنے کے باوجود بھی آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ جب انہوں نے حضرت مریم کی محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آتا ہے، تو اس وقت ان کے دل میں خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیفی کی ہو چکی ہے، کیونکہ آپ 100 سال سے اوپر کے ہو گئے تھے، اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے، مگر وہ اللہ جو حضرت مریم کو محراب میں بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے، وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم کی اولاد کا پھل عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی محراب میں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرماتے ہوئے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا، اور جس کا نام بھی خود رب تعالیٰ نے رکھا۔ اللہ رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام آپ کو عطا فرمائے،
اور ان کو نبوت کے درجے پر سرفراز فرما دیا۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا ذکر اس طرح فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 37 سے یہ بات شروع ہوتی ہے۔ ترجمہ: جب حضرت زکریا محراب میں داخل ہوتے تو اس مریم کے رزق پاتے۔ آپ نے کہا کہ اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اسی جگہ حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا، کہا کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے اپنے پاس سے ستری اولاد دے، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ اس واقعے میں یہاں 2-3 باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ پہلی بات، کیا حضرت مریم نبی تھیں؟ یاد رہے، نبوت صرف مرد کو ملی ہے، کسی عورت کو نبوت نہیں ملی ہے۔ آپ ولیہ تھیں اور کسی ولی سے کوئی ایسا کمال ظاہر ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ کسی نبی سے کوئی کمال حق کی دلیل کے لیے ظاہر ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ آج کل لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک معجزہ ہو گیا، آج آتے ہوئے میرا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، ایسا لگا کہ کسی نے پکڑ کر کھینچ لیا ہو اور میں بچ گیا۔ ہمارے اور آپ کے ساتھ معجزے نہیں ہوتے اور نہ ہو سکتے ہیں۔ معجزے کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے جو ہمیں کسی بھی حادثے سے بچا لیتی ہے۔ لفظ معجزہ خاص ہے انبیاء علیہ السلام کے لیے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ کرامت بیان کرتے ہو، کرامت یہاں کہاں سے ہے؟ کرامت کا ثبوت دو۔ کیونکہ ہم لوگ دین میں تو بہت حجت کرتے ہیں، سوال و جواب اور ثبوت مانگتے ہیں، تو آج بات کی صرف قرآن سے، اور قرآن سے ہی کرامت بیان کی ہے۔ پورے قرآن مجید میں کسی ایک عورت کا نام نہیں سوائے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تو یوں فرمایا، امرات فرعون، یعنی فرعون کی بیوی۔ اگر اللہ آسیہ کہہ دیتا تو کیا حرج تھا؟ تاریخ میں تو آسیہ نام موجود ہے۔ امرات عزیز، گورنر کی بیوی۔ اگر اللہ زلیخا کہہ دیتا تو کیا حرج تھا؟ زلیخا نام موجود ہے۔ امرات نوح، نوح کی بیوی۔ امرات لوط، یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی۔ عورت کا ذکر اللہ رب العزت نے جب بھی فرمایا، اس کے خاوند کی نسبت سے، اس کے بھائی کی نسبت سے یا بیٹے کی نسبت سے فرمایا۔ اگر قرآن مجید میں براہ راست نام کسی کا آیا ہے تو وہ مریم کا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا نام قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے براہ راست فرمایا۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں صرف قرآن مجید سے۔ پتہ چلا کہ کرامتوں کا سلسلہ یہ شروع سے ہی جاری ہے، اور اللہ نے قرآن میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ یہ ایک نہیں ہے، اور بھی کرامتیں قرآن میں موجود ہیں۔ اشارتاً بتا دیتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ملکہ بلقیس کا تخت لانا چاہتے تھے تو کون لایا تھا؟ وہ تخت آپ کے ساتھ ایک آصف بن برخیہ لائے تھے۔ قرآن کریم فرقان حمید کہتا ہے کہ ان کے ساتھ کا ایک ساتھی تھا جو پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے ملک شام وہ تخت اٹھا کر لے آیا تھا۔ ہزاروں میل کا سفر پلک جھپکنے میں کیسے ہو گیا؟ سوچنے والی بات ہے نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو خود ایک نبی تھے، اور آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو وہ تخت یمن سے یہاں لا سکتا ہے؟ تو آپ کے ساتھیوں میں سے آصف بن برخیہ بولے کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت یہاں لا سکتا ہوں، اور وہ لے کر آ گئے۔ پلک جھپکنے سے پہلے کیسے آ گیا وہ تخت؟ کیونکہ اللہ جسے چاہے قدرت دے، جسے چاہے طاقت دے۔
دینے والا اللہ ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ اپنے بندوں کو پاور بھی دیتا ہے، طاقت بھی عطا فرماتا ہے، تو کرامت کی بات میں کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی تو ایک کرامت ہے نا کہ جو ابھی ہم نے ایک واقعہ قرآن سے پڑھا۔ ایک اور خوبصورت بات کہ جو بہت سارے ہمارے مسکانسیپشن دور کر دے گی، وہ یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے بہت بڑے عالم ہیں اور نبوت کے درجے پر فائز ہیں، کہ نبیوں کی کوئی دعا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ کی عمر 100 سال کی ہو چکی تھی اور آپ کئی سال سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فرزند عطا فرما دے، لیکن یہ میرے رب کی حکمت تھی کہ اللہ نے آپ کو اولاد عطا نہیں فرمائی۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم کی محراب میں گئے اور وہاں جا کر دعا کی، کیونکہ وہ وہاں عبادت کیا کرتی تھیں اور اللہ رب العزت وہاں بے موسم کے پھل عطا فرماتا تھا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب وہاں جا کے اپنے رب کو پکارا اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ مفسرین قرآن نے کیا خوب لکھا ہے کہ جہاں اللہ والے عبادت کریں، وہاں جا کر دعا مانگیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ تو جہاں اللہ والے خود مدفون ہوں، اس مزار میں جا کر یا اس کے قریب جا کر اگر ہم دعا کرتے ہیں تو اس میں کیا بات غلط ہے؟ لیکن مانگنا صرف اللہ سے ہے۔ ہم جب اللہ کو اس جگہ جا کر پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے توسل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ چنانچہ شافعیوں کے امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب کسی مسئلے کا حل میرے لیے مشکل ہو جاتا تو میں بغداد میں جا کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر اپنے اور خدا کے درمیان امام کی قبر مبارک کا وسیلہ بنا کر دعا مانگتا تو میری مراد بر آتی اور مسئلہ حل ہو جاتا۔ اسی طرح بزرگان دین کی مزارات کے پاس جا کر دعائیں مانگنے سے دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ جہاں اللہ والوں نے عبادت کی ہو، اللہ والوں نے وقت گزارا ہو یا ان کے مزارات موجود ہوں، وہاں جا کر اگر کوئی اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ تو قرآن سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہوتے ہوئے حضرت مریم کی محراب میں جا کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ تو یہ دو مسکانسیپشن ہمارے دور ہو گئے۔ اب سیکھنے کو ہمیں کیا ملا؟ کہ دعا سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ میرا کریم عطا کرنے والا ہے۔ ہمارا یہی پرابلم ہے کہ ہم سب سے مانگتے ہیں، سب سے مشورہ کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ کو نہیں پکارتے۔ اللہ کی شان دیکھو کہ جو اس سے جتنا زیادہ مانگتا ہے اللہ رب العزت اس سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ دعا کرنے والوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ یعنی آپ جتنی بھی عبادتیں کر رہے ہیں، میرا رب فرماتا ہے کہ جب تک تم دعا نہیں کرتے، یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو نماز پوری کیا ہے؟ ایک دعا ہی ہے نا، لیکن اس کے بعد بھی میرا رب کہتا ہے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو لیکن جب تک تم دعا نہیں کرتے تو گویا تم نے اپنی عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، اور جو نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ پھر بھی ہم اللہ سے نہیں مانگتے، اس کے آگے نہیں جھکتے۔ آج ہم اگر نبی پاک کی سیرت دیکھیں تو ہمیں قدم قدم پر دعائیں ملتی ہیں۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موقع پر جب بھی آپ پر کوئی پریشانی آتی، کوئی مرحلہ آتا تو سب سے پہلے دعا فرماتے۔ چاند گرہن ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، کھانے کے وقت کی دعا، نہانے کے وقت کی دعا، غسل کی دعا،
سفر کی دعا، سواری پر سوار ہونے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، ہر قدم پر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے دعائیں مانگی ہیں۔ تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے آگے جھکتے ہیں، جو اس سے مانگتے ہیں، اور اللہ ان کو بے حساب اور بے شمار عطا کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ بندہ جب قیامت میں بڑے بڑے پہاڑ دیکھے گا تو کہے گا کہ یا اللہ، میں نے تو کوئی ایسے عمل نہیں کیے کہ جس کے عوض مجھے یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ نیکیوں کے دکھائے جا رہے ہیں۔ تو غیب سے ارشاد ہوگا کہ اے میرے بندے، یہ وہ تیری دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی، تو ہم نے قیامت کے دن اس کا یہ اجر عطا فرمایا ہے۔ تو اس وقت ہم سب کو بڑا افسوس ہوگا کہ کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اور آج ہم کب دعا مانگتے ہیں، کتنی دعا مانگتے ہیں؟ ہمارا تو اللہ سے رابطہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں دعا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ اپنے آگے دعا کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ دعا مانگتے رہنا چاہیے، یہ اس رب کی حکمت ہے کہ وہ کب ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اگر ہمیں ہماری کسی دعا کا ثمر یا کوئی دعا ہماری اس دنیا میں پوری نہیں ہوتی تو اس کا اجر آخرت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے آگے جھکنے کی اور خود رب سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ لوگوں کو میرا یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔